أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والذین اس میں موصول ہے یعنی وہ لوگ یؤمنون ایمان سے ہے بما انزل باب معنی ساتھ ما جو انزل انزال سے ہے اور انزال کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر سے نیچے منتقل کر کے لے آنے کو، اوپر سے نیچے منتقل کر کے لے آنے کو انزال کہا جاتا ہے۔ اور یہاں مراد جبرائیل علیہ السلام ہے کہ آپ بواسطہ جبرائیل قرآن مجید جو ہے وہ آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ الا بمعنی طرف کا ضمیر ہے جو آپ کو خطاب ہے، الیکا آپ کی طرف، واو بمعنی اور ما جو انزل انزال سے ہے، اتارنا، من بمعنی سے قبل پہلے کو کہا جاتا ہے، اور کاف ضمیر ہے جو آپ کو خطاب ہے یعنی آپ سے پہلے، واو بمعنی اور، بالآخرہ آخرہ آخرت سے ہے، دنیا دونوں سے مشتق ہے اور دونوں کہتی ہیں کہ جو حال کے قریب ہو، اور دنیا جو ہے وہ بالکل قریب تر ہے، اور آخرت متأخر کو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کے بعد میں آئے، تو آخرت کو اس لیے جو ہے وہ آخرت کہتی ہیں کہ چونکہ یہ دنیا کے بعد میں آئے گی، دنیا جو ہے وہ موجود ہے تو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل حاضر اور موجود ہے۔ یہ دونوں دنیا اور آخرت یہ صفت تھے، لیکن بعد میں ان کے اوپر جو ہے وہ اسمیت کا غلبہ ہو گیا، تو اب یہ دونوں نام پڑ گئے دنیا اور آخرت کا۔ جی ہم بمعنی وہ یوقنون ایقان سے ہے جس کا معنی ہے یقین رکھنا۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، الا بمعنی مقر ہدن ہدایت سے مشتق ہے، من بمعنی سے رب اللہ کی صفت ہے، ہم یعنی کہ رب سے، واو بمعنی اور، اولئک اس میں اشارہ، المفلحون فلاح سے ہے، فلاح مفلح فلاح پانے والا، کامیاب ہونے والا۔ والذین یہ اوپر جو ہے وہ متقین کی صفاتی ہیں کہ والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے، بما ساتھ اس چیز کے کہ جو نازل کی گئی الیکا آپ کی طرف، وما انزل اور ساتھ اس چیز کے کہ جو نازل کی گئی من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرت اور آخرت کے ساتھ، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ جی متقین کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے 3 صفات پڑھی، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آج کے سبق کے اندر والذین یؤمنون بما انزل الیک یعنی مومن وہ لوگ ہیں، یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ساتھ اس کے کہ جو انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی، مراد قرآن مجید ہے، وما انزل اور اس چیز کے ساتھ بھی ایمان لائے جو نازل کی گئی من قبل کا آپ سے پہلے، مراد تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف ہیں جو آسمان سے نازل کیے گئے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سبق کے اندر بھی 3 صفات ہیں، ایمان بالکتاب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل اس کے اوپر، اور ایمان ان کتابوں کے اوپر جو آپ سے پہلے
اور تیسری چیز جو ہے وہ ایمان بالآخرہ۔ تو یہ آخری تین چیزوں کے اوپر ایمان لانا، چونکہ پہلے یؤمنون بالغیب، اقامت صلاۃ، یہ جو پہلی تین چیزیں ہیں یہ آخری تین چیزوں کے اوپر موقوف ہیں کہ اگر پہلی تین چیزوں کو انسان مانے، آخری تین کو نہ مانے، قرآن کے اوپر بھی ایمان نہ لائے اور اسی طرح سابقہ کتابوں کے اوپر بھی ایمان نہ لائے اور اسی طرح جو ہے آخرت کے اوپر بھی ایمان نہ ہو، تو آخری تین چیزوں کا انکار پہلے تین چیزوں کا اقرار کرنے کے باوجود انسان کافر ہی رہتا ہے، مومن نہیں بنتا۔ اسی طرح جو ہے وہ پہلی آخری تین کو مانے اور پہلی تین کو نہ مانے تو پھر بھی جو ہے وہ کام نہیں چلتا۔ معلوم ہوا کہ پہلی تین موقوف ہے آخری تین کے اوپر اور آخری تین موقوف ہے پہلی تین کے اوپر۔ یہ چھ چیزوں کے اوپر ایمان ہوگا تو انسان مومن بنے گا، اگر ان میں سے کسی کا ایک کا بھی انکار کر دے گا تو وہ مومن نہیں بن سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے چھٹے پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یا ایھا الذین، بلکہ پانچویں پارے کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے ایمان والو آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والکتاب الذی، اور اس کتاب کے ساتھ کہ نزل، کہ نازل کی، علی رسولی، اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر کہ انزل من قبل، کہ جو نازل ہوئی من قبل، اس سے پہلے۔ تو یہاں یعنی سابقہ کتابوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ سابقہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اوپر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے، اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان کتابوں کا انکار کیا جائے تو انسان جو ہے وہ مومن نہیں بن سکتا۔ اجمالی جو ہے وہ ایمان لانا سابقہ کتابوں کے اوپر بھی ضروری ہے، سابقہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی ضروری ہے۔ جب تک سابقہ انبیاء کے اوپر، سابقہ کتابوں کے اوپر ایمان نہ ہو، آدمی مومن نہیں بن سکتا۔ ہاں، تفسیری جو ایمان لانا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن مجید کے اوپر لانا ہے۔ باقی رہا کہ ان کتابوں کے اوپر تورات، انجیل، زبور، وہ اپنے اپنے وقت کے اندر برحق اور سچی اور حق کتابیں تھیں۔ بے شک بعد میں ان کے اندر تعریف کر دی گئی، وہ ہو جو گیا جو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اپنے وقت کی وہ ساری کتابیں جو ہے وہ سچی تھی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب حق کا نازل ہو جانا، اب کتاب کے ہوتی ہوئے کوئی جو ہے وہ تورات کے اوپر عمل کرتا ہے، کوئی تورات اور انجیل اور زبور کے اوپر عمل کرتا ہے، کتاب کے اوپر یعنی قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا، ان کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ یہاں تک کہ اگر جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر عمل بھی کرتا ہے لیکن ان کو بڑی شوق کے ساتھ اور اس طرح جو ہے ان کے مسائل اخذ کرتا ہے اور اس طرح چلتا رہتا ہے، پھر بھی مطلب ہے بے شک وہ چونکہ انکار نہیں کر رہا قرآن کا، مومن تو کافر تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ اچھا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کا کوئی نسخہ ہاتھ آ گیا، تورات کا کوئی ورق ہاتھ آ گیا، تو اس کو بڑے دل جمی کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ رازدان نبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غصے ہو رہے ہیں، کیوں چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرے کی طرف دیکھا
تو سمجھ گئے، کہنے لگے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ حضور میں آئندہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ جو آج مطلب الفاظ پڑھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دوسرے کے دروازوں کو دستک کو آدمی تب دے کہ اپنے گھر میں سے کچھ نہ ملے۔ آپ کو اللہ نے کتاب بھی وہ دی جو تمام کتابوں کی مصدق ہے، اور اللہ نے آپ کو نبی بھی وہ دیا کہ جو تمام انبیاء کے لیے مصدق ہے۔ تو لہذا آپ کو نبی بھی اعلیٰ ملا، آپ کو کتاب بھی اعلیٰ ملی، تو اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھلا تورات کو پڑھنے کا جواز کیسے بنتا ہے؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جو ہے وہ سابقہ کتابوں کے اوپر اجمالی ایمان رکھے، اور کتاب اللہ کے اوپر تفصیلی، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو اس آیت کے اندر تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا، تمام کے تمام کتب سابقہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک جو ہے وہ سورہ عنکبوت کے اندر 21 پارے کی شروع میں اللہ رب العزت نے اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مت جھگڑا کرو اہل کتاب سے الا باللتی ہی احسن، مگر وہ طریقہ جو سب سے اچھا ہو، سب سے اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے دلائل کے میدان میں، حجت کے میدان میں، برہان کے میدان میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثہ کرو۔ الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون، کہ ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں کہو تم ان کے لیے ہم ایمان لائے ساتھ اس کے کہ انزل الینا جو نازل کی گئی ہماری طرف، وانزل الیکم اور ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان لائے جو تمہارے اوپر نازل کی گئی، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، تمہارا اور ہمارا الہ اور معبود تو ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے جو ہے وہ فرما برداری کرنے والے ہیں۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جب تمہارے سامنے کوئی بات بیان کریں تو تم ان کی بات کو سنو، لیکن نہ انکار کرو نہ اقرار کرو، نہ انکار کرو نہ اقرار کرو، بلکہ ان کو کہو کہ ہم تو ان کو بھی ایمان رکھتے ہیں ان باتوں کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، اور ہم ان باتوں کو بھی اور ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو تمہارے نبیوں کے اوپر جو ہے وہ نازل کی گئی۔ تو فرمایا کہ انکار بھی نہ کرو اقرار بھی نہ کرو، لیکن اتنا کہو کہ ہم اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، اور ہم اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی۔ تو صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آگے فرمایا کہ الیک وما انزل من قبل، وما انزل من قبل، اس سے ختم نبوت کا مسئلہ بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کتابوں کے اوپر ایمان لانے کا ذکر کیا جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، ان انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی تھی، ان کے اوپر ایمان لانا، اور اسی طرح سابقہ کتابوں کے اوپر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا۔ لیکن آپ کے اوپر ایمان لانے کے بعد اور آپ کی کتاب کے اوپر ایمان لانے کے بعد، آپ کے اوپر کتاب کے انزال کے بعد، اللہ نے پورے قرآن مجید کے اندر کسی جگہ پہ بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، آپ کے بعد بھی کوئی کتاب نازل ہوگی آپ کی کتاب کے بعد بھی اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ من قبل کا، آپ سے پہلے، معلوم ہوا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آ گئے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر نبی آنا ہوتا کسی نبی نے تو اللہ رب العزت نے جہاں من
من قبل کا ذکر کر دیا تو من بعد کا بھی ذکر کر دیتا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، آپ کے بعد بھی وحی کا نزول جاری رہے گا، آپ نے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ایمان لانا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ سے پہلے، جہاں بھی من قبل کا آیا آپ سے پہلے، من بعد کا نہیں آیا کہ آپ کے بعد بھی ہوگا۔ تو یہ من قبل کا کی ضمیر اور یہ لفظ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی نبی کے اوپر کتاب نے نازل ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ شعراء کے شروع میں فرمایا کہ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، من قبل کا اسی طرح وحی کی ہم نے، وحی کی اللہ نے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف من قبل کا جو آپ سے پہلے ہیں، من قبل کا آپ سے پہلے ہیں، تو پہلے کا ذکر کیا جائے لیکن بعد کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس جملے نے من قبل کا جملہ مختصر ہے، لیکن اس جملے نے بات کو بالکل کھول کے رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کتاب نے آنا ہے۔ من قبل کا آپ سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کا ذکر اگرچہ الذین یؤمنون بالغیب کے اندر آ چکا تھا، چلو اس